بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ زرعی پری اپنے باپ کی موت کے بعد اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا باپ یاد آتا تھا، جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ زرعی پری کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک روز اتنی محبت کرنے والا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا اور آنکھوں میں بار بار آنسو بھر کر آ رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر کی بوڑھی خادمہ بہت کڑ رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زرعی پری کی جھولی میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر ڈال دیتی، مگر وہ بھی مجبور تھی اور سوائے زرعی پری کو دلاسا دینے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زرعی پری کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں ڈوبی خاموش بیٹھی رہتی۔ دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتی۔ ایسے وقت میں اس کی بوڑھی خادمہ اس کو بڑے پیار سے کہتی، اس کے رونے دھونے سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ زرعی پری ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی روح بے چین ہو، اس لیے اب اس نے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی اداس رہتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں اپنی مسہری پر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی تھی تو بوڑھی خادمہ اس کے پاس آئی اور اس کے قدموں کی آواز سن کر زرعی پری نے آنکھیں کھول دیں۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ زرعی پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زرعی بیٹی، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے یہ خط دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اس خط کو ان کی موت کے 10 روز بعد تمہیں دے دوں۔ آج تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 روز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میں تمہیں ان کا یہ خط دے رہی ہوں۔ زرعی پری نے بے تابی سے وہ خط خادمہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ خادمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ زرعی پری سمجھ گئی کہ اس کے باپ نے اس خط میں ضرور کوئی اہم بات لکھی ہوگی۔ خط کی تہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے تھے۔ پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے باپ نے اس خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہی ہوگی، مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں گے۔ میری موت نے تمہیں بہت رنجیدہ اور اداس کر دیا ہوگا۔ اگر تم میری روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ تم یہ ضرور سوچتی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہو، مگر میری پیاری بیٹی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ابھی اس دنیا میں تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ راز گزشتہ 22 سال سے میرے سینے میں دفن تھا۔ میں نے 22 سال قبل انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں گیا تھا اور میری ملاقات وہیں اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایک آدم زاد لڑکی سے شادی کرنا پرستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس لڑکی سے شادی کے بعد میں اکثر اس کی دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک چاند سا بچہ عطا فرمایا۔
میں نے اس بچے کا نام انور رکھا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس جگہ میری بیوی رخسانہ اور بچہ رہتے تھے وہاں پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہاں کی تمام آبادی اس خوفناک زلزلے کی بھین چڑھ گئی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ بچ گئے اور انہیں بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور علاج وغیرہ کیا جائے، کیونکہ وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران میں پرستان میں تھا، مگر مجھے جیسے ہی اس زلزلے کی خبر ملی میں بھاگا بھاگا وہاں گیا، مگر وہاں پہنچتے ہی مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ جس مکان میں میری بیوی رخسانہ مقیم تھی وہ زمین بوس ہو چکا تھا اور ایک دیوار کے نیچے میری بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر میرے بیٹے انور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کو یقیناً بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے انور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ادھر پرستان میں میری بوڑھی ماں اس بات سے سخت پریشان تھی کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد تم پیدا ہوئیں۔ تمہاری پیدائش کے ایک ہفتہ بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب تمہاری پرورش کا بار میرے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک نہیں بھول سکا ہوں۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی مہربانی سے تم اسے پا لوگی۔ ظاہر ہے تم انور کی شکل سے ناواقف ہوگی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کے لیے ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارے بھائی انور کی پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا جو رات کو اندھیرے میں جھلمل جھلمل کرتا نظر آتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب زلزلے نے تباہی مچائی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھا بیٹی، اب مجھے اجازت دو۔ میرا سانس اب سینے میں گھٹنے لگا ہے اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ میں مزید کچھ اور لکھ سکوں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خط پڑھ کر زریں پری کی آنکھوں میں ایک غم آلود خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ انور کو تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زریں پری کے بھائی انور کے متعلق سن کر بوڑھی خادمہ بھی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے زریں پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زریں پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا قفل لگا ہوا تھا۔ زریں پری اس کمرے میں داخل ہو گئیں اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادو کا قالین اٹھایا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جادو کے قالین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے اس شہر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قالین اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی انور کو اس پر بٹھا کر اپنے ساتھ پرستان لا سکے۔ انور بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں تھا اور پھر اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ زریں پری اڑتے ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ قالین کی رفتار بہت تیز تھی اور زریں پری کے سنہری پر ہوا کے زور سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ سورج کو غروب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی
اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ زریں پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھانک کر دیکھا، وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قالین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے جھلملانے لگے تھے۔ زریں پری نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد قالین نیچے اترنے لگا۔ زریں پری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قالین زمین پر اتر چکا تھا۔ زریں پری نے قالین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راج تھا۔ فی الحال زریں پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ رات کہاں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے سرائے سب سے زیادہ بہتر جگہ ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور وہ اچھا خاصا تماشا بن جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنے جادو کی چھڑی نکالی اور اسے باری باری اپنے دونوں پروں سے لگایا۔ ایسا کرتے ہی اس کے دونوں پر غائب ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے ایک سپاہی نظر آیا اور وہ سپاہی ایک دیوار سے پشت لگائے اونگ رہا تھا، مگر زریں پری کے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ زریں پری کو دیکھ کر اس نے کڑک کر پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ اتنی کڑکدار آواز سن کر زریں پری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ خوفزدہ ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے قریب آؤ، سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ زریں پری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں سپاہی نے تلوار نکال لی تھی، مگر زریں پری کو دیکھ کر اس نے تلوار میان میں رکھ لی اور بولا، لڑکی تم کون ہو اور اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، آئے دن چوریاں ہوتی رہتی ہیں، دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایک لڑکی ہو کر اس خطرناک علاقے میں اکیلی گھوم رہی ہو۔ زریں پری نے کہا، جناب میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی سرائے کا پتہ بتا دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ سپاہی نے زریں پری کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے اجنبی لڑکی، اس بات پر شکر کرو کہ تم مجھ جیسے شریف سپاہی سے آن ملی ہو۔ اس علاقے میں دوسرے سپاہی بھی گشت کر رہے ہیں، کیونکہ آج شاہی قید خانے سے ایک نوجوان قیدی بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ وہ نوجوان اس علاقے میں روپوش ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے پورے 150 سپاہیوں کو اس علاقے کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے تاکہ اس قیدی کو پھر سے گرفتار کیا جا سکے۔ اگر تم کسی دوسرے سپاہی کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ تمہیں سیدھا جیل خانے لے جاتا بغیر کسی جرم کے۔ زریں پری حیرت سے بولی، رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی شخص رات کو آوارہ گردی کرے تو یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ سپاہی بولا۔ زریں پری سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ سپاہی سے ایک سرائے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ زریں پری نے سرائے کے دروازے پر دستک دی۔ سرائے کی عمارت بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ اس کا دروازہ بہت بڑا تھا اور اتنی موٹی لکڑی کا تھا کہ زریں پری کی دستک کچھ زیادہ آواز پیدا نہ کر سکی۔ اس نے مجبوراً کنڈی کو زنجیر کو زور زور سے ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک خوفزدہ مردانہ آواز ابھری، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، تمہارے سرائے میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ زریں پری نے آواز میں بے چارگی پیدا کرتے ہوئے کہا، دروازہ نہیں کھلے گا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شاہی قید خانے سے بھاگے ہوئے قیدی ہو اور آواز بدل کر بول رہے ہو، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری چال میں آ جاؤں۔ سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سپاہیوں کو بلا لوں گا، دوسری طرف سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ زریں پری بہت جھنجھلا گئی،
مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ سرائے کا مالک کسی بھی قیمت پر دروازہ نہیں کھولے گا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ وہ اس قیدی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے قید خانے سے فرار ہو کر اس کے لیے دشواریاں پیدا کر دی تھی۔ نیند کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی جگہ آرام سے سو جائے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور آئی تھی کہ اس کی نظر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان پر پڑی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے بند ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ دروازے کے برابر والی پوری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مکان کے آس پاس لمبی لمبی گھاس تھی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مدتوں سے کسی نے اس جگہ کا رخ نہیں کیا ہے۔ زری پری نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات اس مکان میں بسر کرے گی۔ اسے بستر وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنا قالین بچھا کر سو سکتی تھی۔ وہ مکان کی طرف بڑھی، لمبی لمبی گھاس کو عبور کر کے وہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوئی اور ابھی اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ چاند کی دودھیا روشنی میں ایک الجھے ہوئے بالوں والے نوجوان کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نوجوان کچی زمین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ زری پری کمزور دل کی مالک تو نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ قالین اور جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور وہ چلاتے ہوئے واپس بھاگی۔ وہ نوجوان غرا کر اٹھا اور زری پری کے پیچھے دوڑا۔ زری پری کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نوجوان نے اسے سر سے پکڑ لیا۔ زری پری سمجھ گئی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ یہ نوجوان یقیناً شاہی قید خانے سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور اب اسے قتل کر دے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بڑے دکھ کے ساتھ سوچنے لگی کہ اب وہ اپنے بھائی انور کو کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ اچانک اس کے کانوں سے اس نوجوان کی آواز ٹکرائی، بے وقوف لڑکی، کیا میں شکل سے بھوت نظر آتا ہوں جو تم مجھے دیکھ کر بلی کی طرح چلانے کیوں لگی تھی؟ زری پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے بھی بلی نہیں کہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس نوجوان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر گھوما اور پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ شہزادہ معلوم دیتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ان دونوں کے قریب آ کر بولا، اصغر، میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں محل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ میری سماعت سے اس لڑکی کی آوازیں ٹکرائیں۔ میں ان چیخوں کا سبب معلوم کرنے ادھر چلا آیا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ وہ نوجوان جس کا نام اصغر تھا بڑی اداسی سے بولا، شہزادے اکبر، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے ہرگز تمہاری امی کو زہر نہیں دیا تھا۔ یہ سب سازش اس مکار وزیر کی ہے، مگر تمہارے ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید خانے میں ڈال کر میری موت کا حکم دے دیا۔ یقین کرو میں جیل سے اس لیے نہیں بھاگا ہوں کہ مجھے زندگی عزیز ہے یا میں موت سے ڈرتا ہوں۔ میں تو صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں صرف 4 سال کا تھا اور میری امی ایک خوفناک زلزلے کی نظر ہو گئی تھی۔ میں بادشاہ سلامت کو اپنا باپ اور ملکہ صاحبہ کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ تم ہی بتاؤ بھلا، کوئی اپنی ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ اصغر کی باتیں سن کر زری پری کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ اس نے اصغر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر سوچنے لگی، کیا یہی اس کا بھائی ہے؟ شہزادہ اکبر نے افسردہ ہو کر کہا، اصغر، مجھے تمہاری بے گناہی پر پورا یقین ہے، مگر وہ وزیر بہت چالاک اور عیار ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کی عیاری کا پردہ چاک کریں گے، پھر ابا جان کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ مجرم تم نہیں، وہ وزیر ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں
اور مزید اس طرح کے قصے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔